السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ 10 VGNM اور میں ہوں غلام نبی مدنی۔ دنیا بھر سے آج کی 10 بڑی اور انتہائی اہم خبریں جن پر آج ہم بات کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، آج 27 مارچ 2021 ہے اور آج دن ہے ہفتے کا۔ یہ ٹاپ 10 VGNM کا شام کا بلیٹن ہے۔ خبروں کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں۔ جو آج کی پہلی بڑی خبر ہے یہ پاکستان سے ہے۔ پاکستان کے اندر اپوزیشن سیاسی جماعتوں کا اتحاد بنا تھا PDM کے نام سے، لیکن اس میں دراڑیں پڑ چکی ہیں۔ حکومت کو گرانے کے لیے بنایا جانے والا اتحاد خود ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے۔ نوبت یہاں تک جا پہنچی ہے کہ ایک دوسرے کو الزام دیا جا رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کی مریم نواز نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ایک چھوٹے سے عہدے کی خاطر، یعنی سینٹ کے اندر اپوزیشن لیڈر بنوانے کی خاطر حکومت سے ووٹ حاصل کیے ہیں۔ حکومتی اتحاد ہے BAP نامی جماعت، بلوچستان عوامی پارٹی، اس سے ووٹ حاصل کرنے پر مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور کہا ہے کہ باپ کے کہنے پر باپ پارٹی سے ووٹ حاصل کر لیے گئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام، مسلم لیگ نون کی مریم نواز کو باپ اس لیے یاد آ رہا ہے کیونکہ ان کے باپ ایک سرٹیفائیڈ مجرم ہیں جو پاکستان سے فرار ہو کر لندن کے اندر روپوش ہیں۔ اب اداروں کے خلاف، افواج پاکستان کے خلاف، خفیہ اداروں کے خلاف الزام تراشیاں کی جا رہی ہیں، لیکن بہرحال ناظرین کرام PDM اور پیپلز پارٹی کے درمیان راستیں جدا ہو چکے ہیں اور ان راستوں کے جدا ہونے کے بعد اپوزیشن جماعتوں کا بیانیہ دم توڑ کر رہ گیا ہے۔ لیکن یہاں پر اپوزیشن کرنا یا اپوزیشن کی جماعتوں کا ہونا، حکومت کو ٹف ٹائم دینا، اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، لیکن سیاست محض مفادات کی خاطر، اپنے آپ کو جو کرپشن کے الزامات ہیں ان سے بچانے کی خاطر، احتساب کی خاطر اگر اپوزیشن کی سیاست ہو تو یہ قابل مذمت سیاست ہوگی، لیکن حکومت کے کچھ جو اقدامات ہیں جو مناسب نہ ہوں، عوام کے حق میں نہ ہوں، ان کے خلاف ضرور تنقید کی جا سکتی ہے اور اپوزیشن کا ہونا یقیناً اس حوالے سے کافی بہتر ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال پاکستان کی سیاست میں دیکھا یہ گیا ہے کہ سیاست برائے سیاست ہوتی ہے، سیاست برائے مفادات ہوتی ہے۔ اس عمل کے اندر اپوزیشن جماعتوں کا بیانیہ دم توڑ کر رہ گیا ہے۔ بہرحال ناظرین ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جو آج کی دوسری بڑی خبر ہے یہ میانمار، برما اور اسی طرح سے بنگلہ دیش سے ہے۔ ناظرین میانمار کے اندر صرف ایک دن میں 90 مظاہرین کو قتل کر ڈالا گیا ہے۔ اس حوالے سے ایک تازہ تحقیقی رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ ہفتے کے روز میانمار کے اندر فوجی بغاوت کے خلاف احتجاج کرنے والے مظاہرین پر اندھا دھند فائرنگ کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں 90 سے زائد مظاہرین، جن میں اکثر و بیشتر طلباء تھے، انہیں قتل کر دیا گیا ہے، جس کے خلاف پوری دنیا سے آوازیں بلند ہو رہی ہیں کہ میانمار کے اندر، برما کے اندر فوجی بغاوت کرنے والے جرنیل عوام کا خون بہا رہے ہیں۔ ایک اور بڑی خبر بنگلہ دیش سے سامنے آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں مودی دہشت گرد کے دورہ بنگلہ دیش کے موقع پر ہزاروں مسلمانوں نے احتجاج کیا کہ گجرات کا قصائی بنگلہ دیش کیا کرنے آ رہا ہے۔ اس کے دورے کو ناکام بنانے کے لیے بڑے پیمانے پر مسلمان باہر نکلے، لیکن بنگلہ دیش کی سیکولر حکومت کی فورسز نے، پولیس نے فائرنگ کر کے درجنوں لوگوں کو زخمی کیا اور 5 کے لگ بھگ مسلمان شہید کر دیے گئے۔ اب بھی حالات کشیدہ ہیں اور اس وجہ سے بنگلہ دیش کی حکومت نے خطرناک فوجی کمانڈوز دستے مختلف شہروں میں ڈپلوائے کر دیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت درندہ مودی دہشت گرد وہ بنگلہ دیش کے اندر تباہی اور خون خرابہ کروا چکا ہے، لہٰذا مسلمانوں کو بنگلہ دیش کے مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ آگے بڑھے کام جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ افغانستان کے معاملات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام ایک تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہے۔ امریکہ کے خصوصی مندوب برائے افغانستان زلمے خلیلزاد ترکی کے دورے پر پہنچے ہیں، جہاں ترک حکام سے ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ آپ جانتے ہیں اپریل کے شروع میں ترکی کی جانب سے اقوام متحدہ کی سربراہی میں ایک بڑی کانفرنس ہونے جا رہی ہے، بڑا اجلاس ہونے جا رہا ہے، جس میں افغان طالبان، کابل حکومت اور دیگر ممالک کو دعوت دی گئی ہے اور اس اجلاس کو حتمی اجلاس قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ اس کے بعد محض 30 دن رہ جائیں گے، کیونکہ امریکہ نے اپنی فوجوں کو افغانستان سے نکالنا ہے۔ اگر امریکہ اپنی فوجیں افغانستان سے نہیں نکالے گا تو پھر طالبان حملے کریں گے۔ تو اس حوالے سے یہ اجلاس اور یہ میٹنگ بڑی اہم قرار دی جا رہی ہے۔ زلمے خلیلزاد اسی میٹنگ کے حوالے سے ترک حکام سے مذاکرات کرنے کے لیے، مشاورت کرنے کے لیے ترکی پہنچے ہیں۔ ایک اور خبر ناظرین،
صوبہ ہلمند کے اندر افغان طالبان نے بڑی کارروائی کی ہے۔ جو صوبہ ہلمند کے اندر کابل حکومت کی جانب سے پولیس چیف تھے اسے قتل کر دیا گیا ہے، جبکہ 15 سے زائد دیگر اہلکار بھی کابل فورسز کے قتل کر ڈالے گئے ہیں۔ جبکہ اس کے علاوہ ایک اور جو بڑی کارروائی افغان طالبان کی صوبہ فاریاب اور بغلان کے اندر سامنے آئی ہے، اس کے اندر بھی 20 سے زائد کابل فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ آج مختلف کارروائیوں میں لگ بھگ 40 کے قریب فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں، جبکہ درجنوں سرنڈر بھی ہوئے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ کابل حکومت کی جانب سے جو نہتے شہری ہیں افغانستان کی امارت اسلامیہ کے زیر انتظام رہنے والے، ان پر بمباری ہو رہی ہے۔ طالبان نے شدید مذمت کی ہے کہ تازہ بمباری کے نتیجے میں 5 سے زائد عام شہری شہید اور زخمی ہوئے ہیں، جو قابل مذمت عمل ہے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ بھارت سے ہے۔ ناظرین کرام بھارت کے اندر ایک ایئر کرافٹ گر کر تباہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں 3 بھارتی پائلٹ زخمی ہوئے ہیں۔ بھارتی میڈیا رپورٹ دے رہا ہے کہ دراصل یہ پائلٹ تربیت حاصل کرنے کے لیے پرواز پر تھے کہ جہاز گر کر تباہ ہو گیا فنی خرابی کی وجہ سے، جس کی وجہ سے 3 پائلٹ زخمی ہوئے ہیں۔ لیکن اطلاعات یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ چائنا کی جانب سے بھارت کے خلاف میگنیٹک ٹیکنالوجی کا بھی استعمال ہو رہا ہے، جس کے نتیجے میں بھارت کے جہازوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور بھارت کو بھاری نقصان برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن گوڈی میڈیا اس حوالے سے سچ عوام کو نہیں بتاتا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ بھارت کے مختلف بالخصوص بھارت کی ریاست پنجاب کے اندر مختلف مقامات پر تقریباً 350 سے زائد مقامات پر جو پروٹیسٹ ہوئے ہیں سکھوں کا، فارمرز کا، اس کی وجہ سے محض پنجاب ریاست کو 500 کروڑ روپے سے زائد کا نقصان ہوا ہے ایک دن کے اندر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے 4 مہینے سے جو سکھ فارمرز کا پروٹیسٹ ہے، احتجاج ہے، اس سے بھارت کی اکانومی کو اربوں خربوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام سری لنکا کی جانب سے گرفتار کیے گئے بھارت کے 30 سے زائد جاسوسوں کو رہا کر دیا گیا ہے۔ سری لنکا اور بھارت کے درمیان کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ سری لنکا کے اندرونی حساس معلومات تک رسائی کے لیے بھارت را ایجنسی کے ایجنٹوں کو فشرمین کے طور پر، مچھلی کے شکاری کے طور پر بھیجتا ہے، جس کی وجہ سے بھارت کو سبکی ہوتی ہے اور بدنامی اٹھانا پڑتی ہے۔ ناظرین کرام آگے بڑھتے ہیں جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان سے قطر کے وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے ملاقات کی ہے۔ ترکی اور قطر کے تعلقات کو مزید اچھے اور مستحکم کرنے پر اتفاق ہوا ہے۔ ترکی کے فوجی اڈہ موجود ہے قطر کے اندر اور ترکی کی فوجیں قطر کے فوجیوں کو تربیت دے رہی ہیں۔ اس حوالے سے باہمی ملٹری کوآپریشن کو، اسی طرح سے اکنامیکل جو ایشوز ہیں ان کو بہتر کرنے یا بائیلیٹرل ٹریڈ کو اچھا کرنے، مستحکم کرنے پر اتفاق ہوا ہے۔ اچھی بات ہے، عرب ممالک کے ساتھ ترکی اچھے تعلقات رکھے ہوئے ہیں، بالخصوص قطر کے ساتھ مل کر دیگر خلیجی ممالک کے ساتھ ایشوز کو حل کرنے کے لیے ترکی کوشش کر رہا ہے۔ ناظرین کرام ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ فرانس کے اندر PK کے نامی کرد باغیوں کو دہشت گردی کا مرتکب قرار دیا گیا ہے، اور اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی کا جو بیانیہ ہے کرد باغیوں کے خلاف وہ پوری دنیا کے اندر اب تسلیم کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام ترکی کے اندر موجود علماء المسلمین نامی ایک تنظیم ہے، اس کی جانب سے فرانس کے اندر مسلمانوں کے خلاف جو شدت پسندانہ اقدامات ہیں ان کی مذمت کی گئی ہے۔ ایک اور فرانس کے اندر جو متنازع فیصلہ سامنے آیا ہے کہ جو ہم جنس پرستی ہے اس کو جائز قرار دینے کے لیے جو فرانس کے اندر مساجد ہیں یا اسلامک سینٹرز ہیں وہاں کے علماء کرام کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم جنس پرستی کے حوالے سے جائز قرار دیا جائے، فتویٰ دیا جائے، لوگوں کے لیے نرمی پیدا کی جائے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں یہ اللہ سے اعلان جنگ ہے اور فطرت سے بھی اعلان جنگ ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام یمن سے اور سعودی عرب سے ہے۔ ایک تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے، یمن کے اندر میجر جنرل جو یمنی فورسز کی جانب سے معرب کے علاقے کے اندر حوثیوں کے خلاف جنگ کی کمانڈ کر رہے تھے، ان کو حوثیوں نے بمباری کر کے قتل کر دیا ہے۔ اطلاع سامنے آ رہی ہیں اس سے پہلے بھی یمنی فوج کے کئی میجر جنرل اور اعلیٰ عہدوں پر فائز فوجیوں کو حوثیوں کے ذریعے سے نشانہ بنایا گیا ہے، اور اب بھی ایک اور فوجی کو، جنرل کو قتل کر دیا گیا ہے، جس کے خلاف سعودی عرب نے مذمت کی ہے۔ سعودی اتحاد کی تازہ کارروائیوں میں یمن کے حوثیوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے، اور ناظرین کرام آج شام کو بھی سعودی عرب کے خلاف بیلسٹک اور ڈرون طیاروں کے ذریعے سے حوثیوں نے حملے کی کوشش کی ہے، جسے سعودی اتحاد نے ناکام بنا دیا ہے۔ ناظرین کرام آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ ایران اور چائنا کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام 25 سال کے لیے ایران اور چائنا کے درمیان ایک طویل ایگریمنٹ ہوا ہے،
جس میں ایران کی جانب سے پیٹرول کے کنویں چائنا کے حوالے کیے گئے ہیں، اور اسی طرح سے چائنا بھاری سرمایہ کاری ایران کے اندر کرے گا۔ 400 ارب ڈالر سے زائد مالیت کی یہ سرمایہ کاری ہوگی، اور اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ کی جو پابندیاں ہیں ایران کے خلاف ہے، ان پابندیوں میں جو معاشی طور پر کرائسس کا ایران کو سامنا ہے، اس میں چائنا ایران کی مدد کرے گا۔ ناظرین کرام، یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ دنیا بھر کے اندر چین کی انویسٹمنٹ پہنچ رہی ہے۔ جو چائنا کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو منصوبہ ہے وہ دنیا کے 78 ممالک کے اندر پہنچ چکا ہے، جس کے تحت کئی خرب ڈالر چائنا انویسٹ کر چکا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آنے والے دنوں میں دنیا کے اندر ہر جگہ چین ہی چین ہوگا۔ کسی بھی ملک کی سیاست آزاد نہیں ہوگی، اور کسی بھی ملک کی باہمی جنگ کا خدشہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ چائنا ہر جگہ موجود ہے۔ چائنا نہیں چاہے گا کہ ایران یا پھر سعودی عرب کی جنگ ہو، کیونکہ سعودی عرب کے اندر بھی چائنا کی سرمایہ کاری ہے، ایران کے اندر بھی چائنا کی سرمایہ کاری ہے۔ اسی طرح سے ناظرین کرام، اسرائیل کے اندر بھی چائنا کی سرمایہ کاری ہے، اور ایران کے اندر بھی چائنا کی سرمایہ کاری ہے۔ تو کسی بھی طور پر چائنا نہیں چاہے گا کہ ایران یا اسرائیل کی جنگ ہو۔ تو اسی طرح سے باقی ملکوں کے ساتھ معاملات ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر چائنا کس قدر تیزی سے قبضہ کرتا جا رہا ہے، اور چائنا کس قدر تیزی سے معاشی غلبہ حاصل کر کے اپنے پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام عراق اور امریکہ سے ہے۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں عراق کے اندر امریکی فوجیں موجود ہیں جو عراق کے مختلف صوبوں کے اندر کام کر رہی ہیں، اور پچھلے 17 سالوں سے عراق کے اندر بدامنی کی ذمہ دار بھی امریکی فوجیں ہیں۔ یہاں کے علاقائی لوگوں کو بھی امریکہ اپنی خدمات کے لیے بھرتی کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اسی طرح کی ایک خاتون ہیں جو صوبہ اربیل سے تعلق رکھتی ہیں، جو عراق کے اندر صوبہ اربیل ہے، کردستان جسے کہا جاتا ہے دوسرے لفظوں میں، تو صوبہ کردستان کا جو دارالحکومت اربیل ہے، وہاں سے تعلق رکھنے والی مریم طاہا نامی ایک خاتون ہے جو امریکہ کی فوج کے لیے بطور مترجم ڈیوٹی سر انجام دیتی رہی ہیں۔ 63 سال ان کی عمر ہے۔ ان پر الزامات ان پر ثابت ہوئے ہیں کہ وہ خفیہ طور پر حزب اللہ، جو ایران نژاد یا ایران نواز ہے، ایک لبنانی مسلح پراکسی وار تنظیم ہے، اس کے لیے جاسوسی کرتی رہی ہیں۔ اس خاتون پر الزام ہے کہ انہوں نے امریکہ کے خفیہ حساس معلومات، دفاعی معلومات وہ حزب اللہ کو فراہم کی ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے اعتراف بھی کر لیا ہے اپنے جرم کا۔ اب ان کو ہمیشہ کے لیے تا حیات جیل کی سزا یا قید کی سزا سنائی جا رہی ہے۔ ناظرین کرام، اطلاعات یہ ہیں کہ عراق کے اندر جو ایران نواز مسلح تنظیمیں ہیں ان کے خلاف امریکہ کارروائیاں تیز کر رہا ہے، اور اسی طرح سے حزب اللہ کے خلاف بھی جو جنرل قاسم سلیمانی کو قتل کیا گیا تھا، اس کے بعد سے بہت سے لوگوں کے ساتھ ایران نواز مسلح تنظیموں کے رابطے ہوئے ہیں، اور امریکہ کے خفیہ اہداف کی معلومات حاصل کر کے امریکیوں پر حملے کیے گئے ہیں۔ لیکن اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ غیر ملکی فوجیں ہوں یا ایران نواز جنگجو مسلح تنظیمیں ہوں، یہ عراق کے حالات کی خرابی کا بنیادی ذریعہ ہیں، بنیادی سبب اور وجہ ہیں۔ آگے بڑھنے کا ہم جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام امریکہ سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ کے اندر جو شدت پسند، علیحدگی پسند ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں دائیں بازو کے جو ایکسٹریمسٹ ہیں، جو انتہا پسند ہیں، انہوں نے اب نعرہ لگانا شروع کر دیا ہے کہ سٹاپ دا ویکسین، کہ کرونا ویکسین جو پورے امریکہ کے اندر لگائی جا رہی ہے، اس مہم کو روکا جائے۔ اس سے پہلے ان کا نعرہ یہ تھا کہ امریکہ کے اندر جو ڈاکہ زنی ہے، یا اسی طرح سے امریکہ کے اندر جو غیر ملکی ہیں ان کو نکالا جائے۔ اب انہوں نے ویکسین کے خلاف بھی مہم چلانا شروع کر دی ہے، جس سے امریکہ کی جو بائیڈن حکومت کافی پریشانی کا سامنا کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ 1960 کی دہائی کے اندر امریکہ نے ایک پلان طے کیا تھا کہ اسرائیل کے پاس جو خلیج ہے اسے بحر متوسط سے جوڑا جائے، نہر سوئز کی جگہ پر اسرائیل کنال کو جوڑا جائے بحر متوسط کے ذریعے سے، اور اس وقت بھاری جو ایٹمی ہتھیار تھے یا ایٹم بم تھے ان کے ذریعے سے زمین کو پھاڑ کر یا زمین کو کریت کر وہاں سے نہر کو ملانا تھا تاکہ اسرائیل کو فائدہ ہو۔ آپ جانتے ہیں اس وقت نہر سوئز کے اندر ایک دیو ہیکل جو کنٹینر ہے وہ پھنسا ہوا ہے، جس کی وجہ سے 350 سے زائد باہری جہاز ریڈ سی کے اندر پھنس کر رہ گئے ہیں۔ نہر سوئز کی بندش دنیا کی یا عالمی تجارت کو کافی نقصان ہو رہا ہے۔ ناظرین کرام، آگے بڑھ لیتے ہیں۔ جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ افریقہ کے ملک موزمبیق سے ہے۔ 180 سے زائد لوگوں کو داعش نے
ایک طرح سے اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ موزمبیق کے اندر ہے جو وہاں پر جو پیٹرول اور گیس سے منسلک کمپنیاں تھیں ان پر دھاوا بولا گیا ہے اور ہوٹلوں پر قبضہ کیا گیا ہے۔ داعش کا یہ قبضہ، اس کی وجہ سے 180 سے زائد جو غیر ملکی ہیں وہ قبضے میں آ گئے ہیں داعش کے۔ اب ناظرین کا سوال یہ ہے کہ افریقہ کے اندر یہ حالات کیوں خراب ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ فرانس ہے، اس کی بنیادی وجہ اسرائیل، امریکہ اور یورپ ہے جو داعش جیسے لوگوں کو اسلحہ فراہم کرتا ہے تاکہ وہاں پر خانہ جنگی ہو، بدامنی ہو اور وہاں کے وسائل کو، پیٹرول وغیرہ کو لوٹا جائے۔ لہٰذا افریقی ممالک کی مدد کرنا امت مسلمہ پر ضروری ہے، کیونکہ بیشتر ممالک کے اندر مسلمان بھی موجود ہیں، بالخصوص نائجیریا کے اندر، صومالیہ کے اندر، ایتھوپیا کے اندر، کہ وہاں کس طرح سے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ ناظرین کام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے، غلام نبی مدنی، اور ہمارے نئے فیس بک پیج غلام نبی مدنی کو فالو کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔